الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا تم پر فرض قرار دیا گیا ہے اس بات کی کہ تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے اور اگر کچھ ترکہ مال چھوڑ رہا ہو تو بہتر ہے کہ وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے احسن اور معروف طریقے سے۔ حقاً علی المتقین، حق ہے متقیوں کے لیے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، پھر جو شخص بدل دے اس وصیت کو سننے کے بعد تو پھر وہ گنہگار ہے اس بات پر کہ اس نے اس کو بدلا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم، پھر تم میں سے کوئی وصیت کرنے والے سے خوف رکھتا ہو کہ وہ ایک پہلو میں جھکے گا یا گناہ کرے گا تو پھر صلح کر لو آپس میں، کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، نہایت ہی رحم کرنے والا۔ بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں جن باتوں کی طرف روشنی ڈالی گئی تھی وہ قصاص کا مسئلہ تھا کہ اس دنیا میں آدمی کوئی اپنی طاقت، اپنی زور اور اپنی کسی بھی بلبوتے کسی کا حق مارا ہو، جان کا ہو، مال کا ہو، جسم اور جوارح اعضاء کا ہو، تو اس کا کل قیامت کے دن بدلہ ہے۔ اللہ نے یہ دنیا میں بھی بدلہ دے لے کر کے معاملہ رفع دفع کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر یہاں کوئی نہیں کرتا ہے تو آخرت میں اس کا بدلہ ہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ کمزور آدمی وہ بدلہ مجھ سے لے نہیں سکتا ہے اور ہمارے سامنے وہ مطالبہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے، تو ہم سے کون حساب لینے والا، کون پوچھنے والا، اور ہم بری ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ دنیا ایک جہاں ہے اور ایک اور جہاں ہے جہاں انصاف ہے اور وہاں ترازو ہے، عدل ہے، وہاں برابری ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ آدمی کو دنیا میں اپنے کسی بھی جرم، کسی بھی کوتاہی
کسی کا حق یہی صاف ستھرا کر لینا چاہیے اور اس کو سمیٹ کر قبر کی کوٹھری میں نہیں لے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ اسلام کا قانون بہت ہی عمدہ ہے، اس لیے میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے جینے کا سارا نظام اور طریقہ بھی ہم نے بنایا ہے۔ اس لیے اگر کوئی لوگ قصاص کو ظلم سمجھتا ہو تو یہ غلط ہے، بلکہ اسی میں ایک دوسرے کے لیے حیات ہے، زندگی ہے، امن ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس کا بھی ایک معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم اور آپ کو یقین ہے، اور جس کو یقین نہیں ہے پھر بھی وہ یقین کر لے کہ مرنا ہے۔ کیا ہے؟ دنیا میں ایک ہی ایک یہ چیز ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں، کسی کا جھگڑا نہیں، کسی کا جھگڑا نہیں۔ آسمان کے اونچ نیچ کے بارے میں لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، زمین کی اچھائی اور برائی کے بارے میں بھی اختلاف کر سکتے ہیں، ستاروں کی چمک اور اس کی روشنی کے کم و بیش لوگ بتا سکتے ہیں، چاند اور سورج کی بھی حقیقت اور حیثیت پر بھی لوگ بات چیت کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی وحدانیت میں بھی لوگ اختلاف کر لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر بھی لوگ اختلاف جھگڑے کر لیتے ہیں، اس قرآن کریم کے سلسلے میں لوگ جھوٹ سچ کہہ لیتے ہیں، یعنی اختلاف ہے ہر ایک چیز پر۔ یہ آواز اختلاف ہے ہر ایک چیز پر، لیکن آج تک کہ کوئی بھی آدمی موت کے سلسلے میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں کیا، کہیں کوئی لڑائی نہیں، نہ پارلیمنٹ میں لڑائی ہے اور نہ سپر پاور طاقت رکھنے والے لوگ اس پہ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ تو موت ایک برحق چیز ہے، اس کا بھی ایک نظام اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے۔ دنیا سے آدمی جاتا ہے تو لے کر کے نہیں جاتا ہے بلکہ چھوڑ کر کے جاتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ تم کو چھوڑ کر کے آنا ہے۔ اب جانے والا کچھ چھوڑتا ہے تو وہ کس کے لیے ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اس کا کیا شریعت میں حکم ہے؟ جانے والا کیا کر کے جائے اپنے مال و اسباب اور اپنے وارثین کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام اور ایک قانون بنایا ہے، اور یہ اسلامی قانون ایسا ہے کہ اگر اس پر انصاف کے ساتھ کوئی عمل کر لے تو کبھی مرنے کے بعد بھی کوئی جھگڑا اور کوئی اختلاف مال کے سلسلے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ اگر موت قریب تم سمجھنے لگو، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے بہت سارے آثار دکھا دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، حالات ایسے اللہ بنا دیتا ہے کہ اب اس کی زبان رکتی ہے، ہاتھ کپ کپاتا ہے، اب وہ سارا دنیا کا سسٹم نظام چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب اشارے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ وقت تم دیکھ لو اور جب تم یہ سمجھ لو کہ اب شاید کہ اس کے بعد میری زندگی نہیں رہے گی، تو بہتر ہے کہ تم اپنے مال کے سلسلے میں اپنے وارثین کے لیے کچھ وصیت کر دو۔ وصیت اس کو کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے کوئی حتمی ایک فیصلہ اور آخری بات کہنا، اس کے بعد کوئی پھر وہ آدمی کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک نوٹ رکھا کرو، لکھ لیا کرو کس سے لیا ہے، کس کو دینا ہے، کس کا میرے اوپر ہے، کس کا میرا اس کے اوپر ہے، میری یہ فلاں چیز ہے، مرنے کے بعد یہ دے دینا، لے لینا۔ ایسا کرنے سے ایک معاملہ بہت ہی صاف صفائی، اور یہ ایک اسلام کا بہترین طریقہ ہے کہ ہمیشہ ایک دستاویز رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ موت سے ڈرتے ہیں، لکھیں گے ابھی سے موت کی تیاری، اس لیے کیا ہے نہ موت کی دعا ہم لوگ کرتے ہیں اور نہ ہم لوگ موت کے سلسلے میں کچھ لکھتے ہیں۔ لکھنا جو ہے صرف جینے کے لیے ہے، مرنے کے لیے نہیں۔ حالانکہ آدمی کو چاہیے کہ ایک اپنا نوٹ رکھے ہمیشہ، ہمارا کس کے اوپر کتنا ہے، کہاں سے کتنا آنا ہے، کس کو دینا ہے۔ اگر دینا ہے تو اگر میں زندگی میں نہیں دے سکا تو اے میرے
بال بچوں جو بھی ہے اس کو دیکھ کر کے اس کا حق کیا کرنا، ادا کر دینا۔ ہمیشہ ایک نوٹ رکھنا چاہیے، ایک یادگار رکھنا چاہیے۔ تو اگر یہ موت کے آثار تجھے نظر آنے لگے، اس لیے کہ فرشتہ آ کر کے پہلے سے نہیں بتلاتا ہے کہ جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے، کبھی بھی نہیں فرشتہ پوچھتا ہے۔ اگر یہ پوچھنے اچھنے کے سلسلہ رہتا نا تو کوئی بھی جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہ صرف حضرات انبیاء علیہ السلام کے لیے خصوصیت اور خاص بات تھی کہ ان سے پوچھا جاتا تھا آپ رہیں گے یا جائیں گے، باقی عام انسانوں سے بالکل نہیں پوچھا جاتا۔ اس لیے اگر پوچھا جاتا تو شاید کوئی جانے کے لیے تیار ہوتا، جیسے قرض داروں کو یا مدرسوں کے سفیروں کو، مسجد کے مؤذن صاحب کو جس طرح ہم لوگ ٹلاتے رہتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کو بھی لوگ ٹلاتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے غیبی نظام رکھا ہے کہ پوچھنا اچھنا نہیں، وقت ختم ہو گیا سیدھے اس کو لے آؤ۔ اسی لیے پہلے سے کچھ تیاری رکھنا، اور اس کے حالات اور علامتیں اللہ موت سے پہلے ظاہر کر دیتا ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے، کسی کو اچانک موت آ جائے، وہ کچھ نہ کہہ سکے، کچھ نہ کر سکے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن عمومی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موت جو دیتا ہے تو موت سے پہلے حالات بنا دیتا ہے موت کا، تاکہ تم کو کچھ کرنا ہو تو کر لو، توبہ کرنا ہے تو کر لو، معافی مانگنا ہے کسی سے مانگ لو، یہیں رفع دفع صفائی کر لو۔ تو اگر کسی کی موت کی آہٹ آ گئی ہے اور قریب الموت آدمی پہنچ چکا ہے تو کچھ وصیت کر دے اپنے والدین کے لیے اپنے مال میں سے، احسن طریقے سے، معروف طریقے سے، مطلب یہ جس طرح شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کا 1/3 حصے میں ہے حصہ، اتنا ہی وصیت کرے، پورا مال کا بھی وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ مثلاً باپ کا انتقال ہو رہا ہے تو ایک بیٹے سے بہت خوش تھا، اس نے کیا کیا، وصیت کر دی کہ یہ سارا مال، یہ اچھا مال میرا کیا کرنا فلاں بیٹے کو، نہیں، حق نہیں ہے، ایسا کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ 1/3 مال میں جو اس کا حق ہے اس میں وہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ چیز میں وصیت کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوسرے کا حق مارنا یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے اتنے ہی میں کر سکتا ہے۔ اسی لیے حکم شریعت کا کہ اگر کوئی آدمی کسی اولاد سے بہت زیادہ خوش ہے تو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ لکھ دے کہ یہ اچھا والا گھر، اچھی والی چیز، اچھے والی کار یہ میرے بیٹے کے لیے ہے، تم اس میں نہیں، نہ، اگر وہ لکھ بھی دے تب بھی شریعت اس کو قبول نہیں کرتی ہے، اور اس پر فتویٰ اور حکم نہیں ہے، بلکہ اتنا ہی جتنا اس کا مرنے کے بعد حق ہوتا ہے۔ وہ بھی حق میں پہلے اس کے کفن دفن کو دیکھو، کیا کرو، اسی کے مال میں سے کفن دفن کو دیکھو، اسی کے مال میں سے سب کچھ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وراثت میں جو مال چھوڑ کر کے گیا ہے اس میں کچھ تم تصرف کر دو۔ آج بہت ہی بے احتیاطی کا معاملہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد میں انسان کے مال کو شریعت کے خلاف عمل میں لاتے ہیں، بڑی دعوتیں کر دیتے ہیں لوگ، جائز نہیں ہے، یاد رکھیے جائز نہیں۔ اب کہیں سے فتویٰ لے لیجیے، مرنے کے بعد مرنے والے کے گھر سے دعوت کا ہونا اور اس پر جا کر کے آرام سے کھانا اور پینا، یہ سب اس کے وراثت کے مال میں سے بریانی، خشک قورمے سب کھانا، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ حضرت پھر جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ لوگ کیا کھائیں گے؟ ارے 4 گھنٹے کے لیے مر جاؤ گے، دکان ہے قریب میں، ہوٹل ہے قریب میں، ایک پیکٹ بسکٹ کھا لو، لیکن یہ جائز نہیں ہے کھانا۔ لہذا جو لوگ پکوان اور شامیانے لگا دیتے، جو فرق کرنا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے کہ یہ ولیمے کے شامیانہ ہے یا موتا کا شامیانہ ہے، اور لوگ بڑی ٹھاٹ سے کھاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ جب کسی کے گھر سے میت ہو جائے کسی کے گھر میں، تو اڑوس پڑوس رشتہ دار والے 3 دن ان کے یہاں کھانا بھیجیں۔ کتنے دن؟ 3 دن کھانا بھیجیں۔ ان کے یہاں 3 دن چولہا نہیں پکنا چاہیے، ان کے یہاں 3 دن کھانا پکانے کا کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے حضرت نہیں چولہا نہیں پکتا، وہ آرڈر دے دیتے ہیں، آرڈر دے دو یا کچھ دے دو، مال تو اس کا ہے۔ لہذا آج ہم کھانے پینے میں ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں، احتیاط تک نہیں کرتے ہیں کہ یہ کھانا کس چیز کا ہے، کھانا چاہیے
علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک محدث کا انتقال ہوا، ان کی بیوی آٹا گوندھ رہی تھی روٹی پکانے کے لیے، انتقال کی جو ہی خبر ہوئی فوراً وہ آٹا کو چھوڑ دکھا کہ اب یہ روٹی نہیں پکے گی، اس لیے کہ اب اس کو جب تک کہ وراثت میں تقسیم نہیں کریں گے اس وقت تک کہ ہم اس کا روٹی نہیں بنائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو میرا شوہر قبر میں پھنس جائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج تو مردہ چلا جاتا ہے لیکن اس کے نام سے نہ جانے کتنی خرافات ہم لوگ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہ شریعت ہے، قرآن پڑھیے، فتویٰ پڑھیے، اسلام جانیے۔ اس لیے کوئی اگر تدفین میں شریک ہوتا ہے تو کھانے پینے کا بہت ہے، ایک پیکٹ بسکٹ کھا لو یہ ٹھیک ہے، پانی پی لو ٹھیک ہے، لیکن وہ کھانا نہیں، اس پر ظلم نہ کرو۔ پھر اس میں شان لوگ دکھاتے ہیں، ارے اگر ہلکا پھلکا کھلاؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بالکل بیچارہ فقیر کا جنازہ اٹھ رہا ہے، فقیر کا جنازہ جا رہا ہے، اس لیے اس کے گھر میں کچھ نہیں بنا، کچھ نہیں کھلایا۔ یاد رکھیے میرے بھائیو بزرگوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں تو ہمارا پیدائش سے لے کر کے قبر تک کے شریعت کے ہم پابند ہیں، اس لیے کھانے کے لیے جائز ناجائز کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے بہت ہی احتیاط کیا گیا کہ اس کی وراثت اور اس کی چیزوں میں خلل اور دخل نہیں دینا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کسی کے حق میں پورا وصیت کر دے مرنے والا تو اس کی وصیت قابل قبول نہیں ہے، لہذا تہائی حصے میں مرنے والا جو مال اس کا بنتا ہے مرنے کے بعد ایک حصہ، تو اس میں سے پہلے دیکھنا پڑے گا، اگر اس کا قرضہ ہے تو پھر کیا کرو، قرضہ ادا کر لو، اگر نہیں ہے قرضہ تو پھر اس کو کیا کرو، اس کے کفن دفن میں اسی کے پیسے سے استعمال کرو۔ پھر بچتا ہے تو پھر اس کو جس کے بارے میں اس نے وصیت کی ہے کہ ہماری طرف سے مسجد بنا دینا، مدرسے میں دے دینا، یا پانی جاری کر دینا، یا کچھ بھی کرنا، وہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہم لوگ ہیں اس زمانے میں اسلام کا پورا قانون نہیں ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی اور یہی آپ کا عمل رہا ہے کہ جب کبھی کوئی جنازہ آتا تھا تو آپ پہلے پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے کیا؟ اگر کوئی بتا دیتا تھا ہاں یا رسول اللہ اس پر قرض ہے تو آپ فرماتے تھے تم لوگ پڑھ لو، محمد کی شان نہیں کہ اس کا جنازہ پڑھے، آپ نہیں پڑھاتے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قریبی رشتہ دار کا جنازہ آ گیا، بہت قریبی رشتہ دار کا۔ آپ نے پوچھا کیا اس پر قرض؟ کہا کہ ہاں 3 درہم کا قرض ہے اس کے اوپر۔ کہا کہ میں نہیں وہاں سے جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ، یہ حدیث ہے، کوئی ہے عمل کرنے والا؟ نہ تبلیغ میں عمل ہے، نہ بریلوی طبقے میں عمل ہے، نہ اہل حدیث میں عمل ہے، نہ جماعت اسلامی میں عمل ہے، نہ دیوبندی میں عمل ہے۔ یہاں سب خاموش، کیوں؟ سب ہم لوگ مجرم ہیں، اس لیے سب خاموش ہیں یہاں پر، ورنہ یہ حدیث بالکل صراحتاً حدیث کی کتابیں موجود ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ضمانت لیتا ہوں اس کے 3 درہم کی قرضہ میں ادا کروں گا۔ جب آپ نے ضمانت لی اور آپ نے وعدہ کیا تب آپ جنازہ کی نماز پڑھائے۔ تو ایسا نہیں کہ مرنے والا جو چاہے بدمعاشی شرارت جس کا لے دے کر کے چلا گیا، اب وہ سمجھا کون پوچھنے والا ہے، بری ہو گیا، ٹھیک ہوا، اب کیا دینے والا، اب آ رہا ہے کوئی بھائی لے کیا ہے آپ کے والد اتنا فلاں ڈگاں تو ذرا دے دو۔ نہیں بھائی ہم نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے ہو تو اس کے بنائے ہوئے گھر میں رہنے کا حق نہیں تم کو، اس کی دولت اور اس کے مال کی وراثت کا بھی حق تم کو نہیں ہے۔ جس طرح سے وراثت میں تمہارا حق ہے، اسے مرنے والے کے قرضہ ادا کرنے کا بھی حق ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ صرف جو بچا ہے، مکان ہے، گاڑیاں ہیں، کار ہے، دنیا جو بھی ہے، سائڈ ہے، اس کا تو ہم وارث ہیں، لیکن قرضہ کا وارث کون ہوگا؟ کون بنے گا؟ اس مرنے والے نے جو چھوڑ کر کے گیا، جو قرضہ لیا ہے، کسی کا حق ہے تو اس کا ادا کون کرے گا؟ اس کا ادا تو وارثین کریں گے، ان کی اولاد کریں گے، یہ حق ہے، فرض ہے، ضروری ہے ادا کرنا۔ ورنہ بس صرف اچھی چیزوں کو ہم لوگ سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں، اور جہاں دینے کی باری آتی ہے تو ہمارے کو استاد اللہ ان کی مغفرت فرمائے درس میں قصہ سناتے تھے کہ ایک عورت کے جب شوہر انتقال کر گیا تو ذرا کچھ مال سب کچھ چھوڑا تھا،
تو عورت خوب رو رہی تھی، اب کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، اب تو میں بیوہ ہو گئی۔ تو ایک آتا تھا ایک نوجوان، گھبراؤ نہیں، میں نکاح کر لوں گا، میں کہ معلوم دیکھ رہا ہے کہ بہت سارا مال ہے۔ پھر روتی تھی تو پھر دوسرا کوئی آتا تھا، ڈرو نہیں، اگر وہ نہیں کیا تو میں کر لوں گا، اور روتی تھی بیچاری اور اس کی خوبیاں یاد کرتی تھی، ایسا ایسا ایسا۔ تو کئی لوگ تیار ہو گئے، ڈرو نے اگر یہ نہیں کیا تو میں نکاح تم سے کر لوں گا، تمہاری زندگی کی ذمہ داری میرے اوپر، رو نہیں، غم نہیں کرو، اللہ کا فیصلہ قبول کر لو۔ تو کئی حضرات تیار ہو گئے نکاح کے لیے، آخر میں بولے اتنا قرض ہے وہ کون ادا کرے گا؟ تو ایک گھسک گیا، کیا ہو گیا؟ اس کا قرض ہے، لون ہے، کون ادا کرے گا؟ وہ بینک والے کا ہے، اس کا ہے، کون ہے؟ چاروں ختم، کیا ہو گئے؟ تو آج ایسا ہی ہے ہمارے وارثین کا حال، اولادوں کا حال۔ باپ قرضہ کر کر کے بلڈنگیں بنا دیتا ہے، قرضہ کر کر کے کیا کیا کر لیتا ہے، بیچارہ مر جاتا ہے، دنیا چلا جاتا ہے۔ ناخلف اولاد ایسی ہوتی ہے کہ بس وہ موجودہ چیزیں سمیٹ لیتا ہے، اور اس پر جو کچھ ہے وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، لینا ہے جا کے قبرستان میں لے لو، تم بھی مجرم ہیں۔ اس لیے ایسا کہنا ایک اولاد کی شان کے خلاف ہے، کیا ہے؟ ایک مسلمان کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ ایک شریعت کا پابند ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں کے، کیا کرے؟ وہ وصیت کر دے، لکھے کہ اتنا قرضہ ہے، تاکہ اس کے چھوٹے ہوئے مال میں سے لوگ ادا کریں، اور ادا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی معاف کر دیا تو اللہ مالک، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وصیت کرو، لکھو، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، معروف طریقہ جو قرآن کریم میں طریقہ بتایا گیا ہے، وارثین کا حق اور حصہ، لڑکیوں کے لیے اتنا، لڑکوں کے لیے اتنا، لڑکی کے لیے ایک حصہ، لڑکوں کے لیے 2 حصہ، فلاں کے لیے اتنا، یہ سب جو ترتیب بنائی اس کے مطابق تم کیا کرو؟ حصے تقسیم کرو، اس کی وصیت کر دو۔ یہ آیت کریمہ کے نزول کے بعد ایک دوسری آیت چوتھے جز میں نازل ہوئی ہے وراثت کے سلسلے میں، وہاں بھی ترتیب، سارا حصہ اور سارا نقشہ قرآن کریم میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے نام سے بڑی بڑی 3-4 آیتیں اللہ نے نازل کیا ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کا حکم تھا پہلے کہ وصیت کو کر سکتا ہے جتنا مال میں چاہے، لیکن وہاں آیا کہ وصیت اتنے ہی میں کر سکتا ہے۔ پہلے یہ حکم تھا عام کہ مرنے والا اگر چاہے تو پورا مال کسی کو دے دے، لیکن جب یہ چوتھے جز میں جو آیت نازل ہوئی یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو وہاں بالکل مقدار بتایا گیا، اتنا مال میں وصیت کر سکتا ہے، پھر اس مال کا اس طرح سے خرچ کر سکتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ کیا کرنا کہ آدمی کو مارنے والے کے سلسلے میں اس کا تفصیل دیکھے۔ لہذا جو بڑی بڑی دعوتیں 40واں، تیجا، سالانہ، اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا، کس کے بارے پوچھے گا اس کا قرضہ تم ادا کیا تھا یا نہیں۔ آج تو یہی تو ہم لوگ غلط راستے میں چلے جا رہے ہیں، غلط روح اور گمراہی میں چلے جا رہے ہیں۔ جو حق ادا کرنے کا ہے وہ حق ادا ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو چیز ضروری نہیں وہ کام کرتے ہیں۔ کھلا کر کے دکھا دیا کہ نہیں ہم نے مرنے کے بعد میں اتنی بڑی دعوت جو کیا ہے، پھر 40واں کیا ہے، 7واں کیا ہے، عرس کیا ہے، پانی ڈالا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، لہذا اس کے قرضہ کا تو کرو، یہ کرو فلاں۔ لہذا وہ ضروری نہیں ہے، ضروری ہے قرضے کی ادائیگی، وراثت کا صحیح تقسیم کرنا اور حق مستحق کا حق دے دینا، یہ ضروری ہے۔ یہ تو ہے ایک والدین کے سلسلے، مرنے والوں کے سلسلے میں ایک مسئلہ۔ بیٹیوں کے سلسلے میں آج وراثت میں ان کو یکسر مسترد کر دیا لوگوں نے، کیا کیا؟ اس کا حق کچھ بھی نہیں ہے، بھائیوں نے بہنوں کا حق مار دیا، یہاں تک کہ باپ بھی اپنی بیٹیوں کا وراثت میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھیے آپ 10 حج کر لیں لیکن وراثت کا اگر مال روک رکھے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن ضرور پوچھے گا۔ آپ تہجد گزار کیوں نہ ہو لیکن بیٹی کی وراثت، بہن کی وراثت کا حق آپ نے نہیں دیا ہے تو آپ سے اللہ ضرور پوچھے گا، کیونکہ یہ شرعی حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ لہٰذا لوگ یہاں لڑکیوں کے سلسلے میں، بیٹیوں کے سلسلے میں کیا نظریہ قائم رکھتے ہیں؟ پڑھایا ان کو، کیا کیا؟ پڑھایا نہیں اس کو، پڑھائی میں کم خرچ ہوتے حضرت،
یہ ڈگری، یہ کالج، یہ فلاں کرایا، اور پھر شادی میں بھی بڑی دھوم دھام سے، شادی میں 25 لاکھ خرچ کر دیا، پڑھائی میں 50 لاکھ خرچ کر دیا، ابھی بھی کیا وراثت اس کو دینا؟ یاد رکھیے کالجوں کی پڑھائی کا کوئی حساب نہیں، کیا ہے؟ کوئی حساب نہیں، شریعت میں اس کا کوئی حق اور حصہ نہیں ہے۔ یا یہاں یہ بھی نہیں حکم ہے شریعت میں کہ تم کسی لڑکی کو عالمہ، مفتی، مفسر اور یہ بڑے بڑے ڈگریاں پڑھا دو۔ لڑکوں کے لیے بھی حکم نہیں ہے کہ وہ عالم بنے، مفتی بنے، بلکہ اسلام اتنا حکم دیا کہ جو بنیادی چیز ہے اللہ کے رسول کے پہچاننا، دین شریعت کے پہچاننا، پاکی ناپاکی کا جاننا، حلال و حرام کا جاننا، یہ بنیادی تعلیم فرض ہے۔ آگے اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ اس کی خوشی ہے، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، محدث بن جائے، مفسر بن جائے، یہ الگ، لیکن عصری تعلیم کے سلسلے میں کوئی حکم نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی کہہ دے کہ میں نے ڈاکٹر اپنی بہن کو بنا دیا اور ان کو کالج کی بڑی بڑی ڈگریاں دلا دی اور ان کی پڑھائی میں لاکھوں لاکھ خرچ کر دیا، پھر شادی میں لاکھوں لاکھ خرچ کر دیا، لہذا ہم وراثت میں اس کو کچھ بھی حق حصہ نہیں دیں گے، خاموش ہو جاؤ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ سراسر ناجائز ہے۔ کیا ہے؟ سراسر ناجائز ہے۔ یہ کہہ کر کے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آج کی یہ پڑھائی، معاف کیجیے گا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ مت پڑھائیے، لڑکیوں کو مت پڑھائیے، لڑکوں کو کالج یونیورسٹیوں میں مت پڑھائیے، لیکن دین بچا کر کے پڑھائیے، ایمان بچا کر کے پڑھائیے۔ آج اسی کالج اور اسی تعلیم کی وجہ سے لوگ بے حیا مرتد ہو رہے ہیں۔ آج اسی کالج سے ان کے اندر میں دین کی اہمیت نہیں بن رہی ہے۔ ایسے حالات اس وقت میں ملک میں گردش کر رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں نہ جانے کس وجہ سے، کس شوق سے، کچھ جذبے سے اسلام کو دھڑا دھڑ چھوڑ رہی ہیں۔ اپنے ملک کے ایک بہت بڑے ماہر تاریخ داں عالم دین کہتے ہیں کہ اس وقت میں 8 لاکھ کالج میں پڑھنے والی مسلم لڑکیاں مرتد ہو گئی، غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ یہ تعلیم اگر ہے اور اس تعلیم پر ایک باپ اگر پیسہ خرچ کر رہا ہے یا ایک بھائی پیسہ خرچ کر رہا ہے اور پھر وہ کہے گے کہ وراثت میں نے دے دو، تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے۔ اس لیے کہ اس تعلیم سے آج لوگ اخلاق مند نہیں بن رہے ہیں، بد اخلاق بن رہے ہیں۔ آپ سروے کر لیجئے میرے بھائیو بزرگوں، سروے کر لیجئے، ہاں جن کے گھر میں دین کی فکر ہے، جن کے ماں باپ میں دین کی شعور ہے، جن کے بچیوں میں ذرا اللہ کے رسول کے خوف ہے، جن کو دین و مذہب کی اہمیت ہے، وہ گھر گھرانہ، ان کے بچے، ان کی اولاد تو بچے ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ آزاد ہیں، جن کے پر میں کچھ بھی اسلام کی اہمیت نہیں ہے، اور جو لوگ بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی میری ہے اور ہم کو کوئی کچھ کرنے والا نہیں، آج ایسے لڑکیاں، لڑکے میرے بھائیوں بزرگوں وہ مرتد ہو رہے ہیں، بدکار ہو رہے ہیں، اور اسلام کی اہمیت کو چھوڑ کر کے غیروں کے پاس جا رہے ہیں۔ جہاں سے حیا آنا وہ حیا نہیں ہے۔ آج اس لیے جگہ جگہ پر میں مسلم بچیوں کے سلسلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی۔ ان کی طرف سے بہت زیادہ اس وقت میں مسلمانوں کے سر جھک رہے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ کو ویڈیو دکھا دیتے کہ یہ دیکھیے، تو میں کہتا ہوں مت دکھاؤ، اس سے دل بڑا دکھ ہوتا ہے، دل میں صدمہ آتا ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والی بیٹی کیسے دوسرے کے سامنے بے حیائی کا عمل، کیسے یہ اسلام کو یکسر مسترد کر دے رہی ہے۔ کیا ہے یہ تعلیم ہے؟ کیا اس سے نجات مل جائے گی؟ اس تعلیم کی کوئی اہمیت شریعت میں نہیں۔ کیوں؟ یہ تعلیم روزی کے لیے دی جاتی ہے، اور اسلام میں روزی عورتوں پر نہیں رکھا ہے، سمجھ گئے؟ اسلام پر کمانے کا ذمہ داری عورت پر نہیں ہے، مرد پر ہے، عورت پر نہیں ہے۔ جب عورت پر روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے دیا ہی نہیں، پیارے آقا نے دیا ہی نہیں، تو پھر روزی روٹی کے ذمہ دار کون ہے؟ شوہر ہے، مرد ہے۔ اسی لیے حکم یہ شادی کرنے سے پہلے کہ دیکھو یہ روٹی دے سکتا ہے یا نہیں، کپڑا دے سکتا ہے یا نہیں، سر چھپانے کے لیے اس کے پاس اپنی بیوی کے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تب تو یہ مرد نکاح کر سکتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو ابھی انتظام کرے گی۔ روزی روٹی کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں ہے، عورت کے لیے اس شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ اگر یہ گھر سے باہر نکلے گی تو یہ بے حیا ضرور بنے گی، اس لیے شیطان کی پوری طاقت ہے،
یہ تو آفس ہے، یہ تو کمپنی ہے، یہ تو فیکٹریاں ہیں جہاں پر غیروں کی ہجوم ہے، بدکاروں کی ہجوم ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جہاں پر میں نکاح کی کوئی اہمیت نہیں، کہیں وہاں پر میں آل اولاد کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایسے لوگ کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، دکانوں میں، آفسوں میں لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مقدس گھر، اللہ کے گھر میں آنے سے عورتوں کو اسی لیے روک دیا تھا، عبادت کے لیے روک دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو کہاں سے اس کی اجازت ہو جائے گی؟ نبی کے زمانے میں ماں بہنیں آتی تھی عام طور پر وہ مسجدیں، لیکن ان کے آنے کا حکم کی ترتیب یہ تھی کہ وہ سب سے پیچھے آئے گا، سب سے پیچھے اور سب سے پہلے چلا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ سلسلہ رہا، لیکن جب اسلام پھیل گیا اور مدینے میں ہر طرح کے لوگ آنے لگے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہ، اب مسجد میں عورتوں کو نہیں لانا ہے، نہیں لانا ہے عورتوں کو۔ کیوں؟ ایک واقعہ ان کے زمانے میں پیش آیا۔ ایک نوجوان کنارے کھڑا ہو جاتا تھا چھپ کر کے، عورتیں کب آتی تھی؟ پیچھے آتی تھی۔ ایک عورت پر وہ نوجوان برابر نگاہ ڈالتا تھا۔ یہ مدینے کی بات بتا رہا ہوں، امریکہ کی نہیں بتا رہا ہوں، یہ شہر رسول کی بات سنا رہا ہوں، کہیں اور کے قصہ کہانی نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں جس زمانے میں خیر ہی خیر تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، لہذا وہ چھپ کر کے نظریں ڈالا کرتا تھا، خوب ڈالا کرتا تھا۔ عورت گزرتے ہوئے بھی دیکھ لیتی تھی کہ یہ مجھ پر مستقل نگاہ رکھتا ہے، لہذا ایک دن خود عورت ہمت کر کے آگے بڑھی اور بڑھ کر کے کہا، اے نوجوان، مجھے تو بہت غور سے دیکھا کرتا ہے، جب بھی میں عبادت کے لیے نکل کر کے آتی ہوں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ تجھ سے مجھے محبت ہے، تجھ سے مجھے محبت، عشق ہے، اس لیے میں بار بار دیکھتا ہوں، تجھے اپنانا چاہتا ہوں میں۔ اور اپنانا ایسا نہیں ہے کہ میں شریعت کے نکاح کے روشنی سے اپنانا چاہتا ہوں، یہاں تو ناجائز رشتے قائم ہیں آج۔ سمجھ گئے کہ یہ طریقہ کیا ہے؟ نکاح کا بھی صحیح نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ گھر والے دیکھیں، آپس میں تبادلے خیال کریں، جائزہ لے، تب نکاح۔ یہ نہیں کہ لڑکا چھپ کر کے دیکھے، لڑکی چھپ کر کے دیکھے، لڑکا کالج میں سیٹ کر لے، لڑکی کالج میں سیٹ کر لے اور وہاں سے نکاح کا پیغام پھر آئے، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ طریقہ تو وہ ہے جو ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ عورت سمجھ گئی کہ ٹھیک ہے، تمہاری محبت، تمہاری عشق جو ہم سے ہے، تم جو ہم کو حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سے نکاح بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ آ جائیں، لہذا ایک کام کرو، تم ہم کو چاہتے ہو نا تو 40 دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھو۔ کون سی نماز؟ 40 دن فجر کی نماز پڑھو، جماعت سے تکبیر اولیٰ اور اگلی صف میں ہونا تھا۔ 40 دن جب تم پڑھ لو گے تو 41ویں دن میں جہاں تم ہم کو دیکھتے ہو نا، وہاں ہم کھڑی ہو کر کے تم کو دیکھیں گے، وہاں ہم انتظار کریں گے، تم پڑھو۔ تو نوجوان نے کہا کہ بہت سستا سودا ہے، اس زمانے میں نماز پڑھنا تو عام بات تھی، اب ہے مشکل ہے نوجوانوں کے لیے نماز پڑھنا، اب ہے نوجوانوں کو سجدہ کرنا مشکل، اس زمانے میں نہیں تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ کام کریں گے آپ کی خاطر۔ لہذا اس نوجوان نے نماز شروع کر دی اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہلے صف میں 40 دن گزر گئے، 41 دن میں عورت وہاں کھڑی ہے اب اس کے انتظار میں، اور یہ نوجوان سر جھکا کر کے کنارے سے گزر رہا ہے۔ دیکھ کر کے کہنے لگے، او نوجوان تو کہاں جا رہا ہے؟ میں تیرے انتظار میں کھڑی ہے۔ کہا کہ اب تیری محبت ختم ہو گئی، اب اس کی محبت آ گئی ہے، مجھے اب ایسا نہیں مانتا۔ کہا کہ اسی لیے تو تم کو نماز میں لگایا تھا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نماز بے حیائی اور برائیوں سے روک دیتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ کاش کہ ویسا امام ہو، ایسی مقتدی ہو، تب یہ اثر ہوتا ہے،
تب یہ حال ہوتے ہیں۔ آج ہماری نماز برائی کو روکنے والی نہیں بن رہی ہے، اور یاد رکھیے نمازی اگر برائی بے حیائی فحش سے نہیں رک پاتا ہے تو ہماری نماز میں کمی ہو رہی ہے، جلدی سے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسے جو حادثات آئیں، اسی لیے انہوں نے کیا کیا، پابندی لگا دیا کہ اب نماز کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ تو صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ اگر آپ یہ پابندی لگا رہے اتنے آسان ہے کہ عورتیں رک جائے گی، لہذا آپ اپنے گھر سے پہلے شروع کیجیے۔ جب آپ کے گھر والے لوگ رک جائیں گے تو ہم لوگ بھی مثال دیں گے کہ امیر المومنین کے گھر سے لوگ نہیں آ رہے، تب ہم لوگ بتائیں گے ان کے گھر کی عورتیں نہیں آ رہی تو تم بھی مت جاؤ، ہم لوگوں کو روکنا آسان ہو جائے گا امیر المومنین، اس لیے پہلے آپ اپنے گھر کی عورتوں کو روکیے، آپ اپنی اہلیہ کو روک دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ سے بات چیت کیے کہ دیکھو اب زمانہ ٹھیک نہیں ہے، حالات بڑے گڑبڑ ہو گئے ہیں، اجنبی لوگ آ رہے ہیں، اجنبی لوگ آ رہے ہیں، مدینے میں وسعت ہے، لہٰذا بد نگاہی، بد نظری، چھیڑ چھاڑ کی ڈر ہے، اس لیے ایسا کرو کہ آج سے فجر کی نماز سے کل عشاء میں بات ہوئی اور فوراً رات میں پابندی۔ وہ بھی تھی عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، کہا کہ آپ اپنا مسئلہ فتویٰ اپنی جگہ رکھیے، رسول اللہ نہیں روکے تو آپ کے کہنے سے میں کیوں روکوں؟ عورت اگر شوہر کی تابعداری کر لے تو بہت خوش نصیبی بات ہے، لہذا نہیں، ہرگز نہیں، کیوں ہم رکیں گے؟ رسول اللہ نے نہیں روکا تو آپ کیوں ہوتے روکنے والے؟ کہا کہ بتا رہا ہوں نا مدینہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لوگ بہت طرح کے لوگ آ گئے ہیں، چھیڑ چھاڑ ہونا شروع ہو گیا ہے، اب کتنے کو ہم پکڑیں گے، لہذا مت جاؤ۔ کہا کہ میں جاؤں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب کچھ نہیں کر سکے، بیوی کے ساتھ میں اچھے اچھے بہادر چت ہو جاتے ہیں، باہر کتنے آپ ہنگامہ دکھا دیجئے، کتنے پارکنگ کے لیے چیخ و پکار کر دیجئے، لیکن وہاں جاتے ہی ساتھ کیا ہے، سارا مسئلہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے ماں بہنوں کی زبان میں بھی تاثیر دیا ہے، اگر وہ رو دے تو عرش پر اس کی چرچے ہو جاتے ہیں، وہ کسی کے حق میں دعا دے دے تو اللہ ان کی دعائیں فوراً سنتا۔ تو آج جب اذان ہوئی فجر کی تو پہلے سے تیار شروع ہے، گھر میں گڑبڑ ہو رہا ہے، تیاری پہلے سے، حضرت عمر سب دیکھ رہے ہیں، اللہ یہ رک نہیں رہی، کیا کرنا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ پہلے نکل گئے ذرا، اور جا کر کے ابھی مدینے میں اندھیرے کی کیفیت تھی، جہاں سے مڑنے کا ایک راستہ تھا وہاں چھپ کر کے ذرا بھیس بنا کر کے چھپ کر کے رہے۔ یہ بالکل شان سے اپنی تیزی کے ساتھ میں جا رہی ہے۔ حضرت عمر پیچھے سے چادر پکڑ کے 2-3 مرتبہ کھینچے اور پیچھے بھاگ گئے، سمجھ گئے کہ مدینے کے حالات اب ٹھیک نہیں، میرا شوہر عمر جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں گئی مسجد، واپس گھر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکراتے پوچھے کیوں، کیا ہوا، نہیں گئی؟ کہا نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، مدینے کے حالات ٹھیک نہیں، اچھے لوگ نہیں آئے، میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ دیکھا کیسی حکمت سے روک دیے۔ کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ رک گیا۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا، اپنے گھر سے یہ کام کو شروع کیا۔ آج کے دور میں اگر کوئی مثال دے دے کہ نہیں حرم پاک میں عورتیں نماز پڑھتی، یہاں پڑھتی، وہاں پڑھتی ہے، یہ مثال اپنی جگہ ہے۔ حرم میں آج بھی اجازت ہے، علماء اجازت ہے، وہاں حج کے لیے سب لوگ جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ لہذا ایسے خواتین کے لیے جن کے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، مسافر ہے، تو کسی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن عمومی حالات میں مسجد میں منع کر دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور اس وقت حضرت عثمان ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، سب کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، سب لوگ ہیں، کوئی نہیں کہا، سب خاموش ہو گئے، اس پر عمل کی۔ عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں کہ شریعت میں عورت کے کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، عورت کے لیے روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ اس کو فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، یہ گھر کی ملکہ ہے، یہ گھر کی رانی ہے، یہ گھر کو جنت بنانے والی ہے، یہ اپنی اولاد کی تربیت صحیح کر کے اس کے گود سے اچھے لوگوں کی تربیت ہونی ہے۔ لہذا آج بچے اچھے کیوں نہیں بنتے ہیں؟ ماں بھی آفس میں ہے، کمپنی میں ہے، وہ وہاں کی جھنجھٹوں میں پڑی ہے، یہاں کہاں اس کی تربیت کر سکیں گے؟ اس لیے کل کی ماں بہنیں تو گھر میں وقت دیتی تھی، اور کس کو وقت دیتی تھی؟ اپنے بچوں کو وقت دیا کرتی تھی۔
اپنے بچوں کی تربیت خاص کیا کرتی تھی. تب انہی میں سے حضرت ٹیپو سلطان بھی بن جاتے تھے, جنید بغدادی بھی بن جاتے تھے, شاہ عبد القادر جیلانی بنتے تھے, انہی میں سے بڑے بڑے بہادر بنتے تھے, محمد ابن قاسم بنتے تھے, صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ بنتے تھے. وہ تربیت کرتے تھے وہ لوگ قرآن حدیث. خواجہ قطب الدین علیہ الرحمہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ ان کے آج دلی میں ان کی قبر ہے, مزار ہے. بڑے وقت کے ولی گزرے ہیں جو ماں کے دودھ پیتے پیتے گود میں 14 پارے کا حافظ قرآن بن جاتے ہیں. تو عورت کا کام ہے گھر کا سنوارنا, عورت کا کام ہے گھر میں اپنے بچوں کو دیندار بنانا, عورت کا کام ہے اپنے شوہر کے مال, اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا ذریعہ بنانا. اور مرد کے لیے ضروری ہے وہ محنت اور مشقت روزی روٹی کے لیے کرے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد جو اپنی کمائی سے, حلال کمائی سے اپنی بیوی بچوں کے لیے جو روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے, اے ابو ہریرہ کہہ دو ایسے پاکیزہ شوہروں کو کل میدان محشر میں ڈھونڈ کر کے جنت میں داخل کرا دوں گا. اب تو مزاج بن گئے کہ تو بھی نوٹ لا, ہم بھی نوٹ لائیں گے. سب لوگ لا رہے ہیں پھر بھی فقیر ہی بنے ہیں, سب لوگ لا رہے ہیں پھر بھی زکوٰۃ دینے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. سب لوگ کما رہے ہیں پھر بھی صدقہ کرنے کہاں جا رہا ہے ان کا نوٹ, ان کا مال فضول خرچیوں میں جا رہا ہے. آج جتنے لوگ کما رہے ہیں میرے بھائیو بزرگوں, 90% لوگوں کی کمائی فضول خرچیوں میں جاتی ہے. سال بھر وہ کما کر کے رکھتے ہیں, رشتہ ہو جائے تو پھر پورے شادی میں جھونک دیتے ہیں. کہاں جا رہا ہے؟ فضول خرچیوں میں جا رہا ہے. اس لیے ایک عورت کے لیے ذمہ داری ہے اس کا گھر. لہذا کوئی آدمی, کوئی باپ یہ کہہ دے کہ اس کی تعلیم میں نے خرچ کر دیا, اس کی روزی روٹی میں نے خرچ کر دیا, اس کی شادی میں ہم بہت شاندار ولیمہ کر دیے, جہیز ہم خوب دے دیے, لہذا اب اس کو ہم نہیں دیں گے وراثت میں. نہیں, آپ کو دینا پڑے گا, یہ شریعت کا حکم ہے. تعلیم شادی میں حکم نہیں ہے اتنا خرچ کرنے کا. اس لیے وراثت کا حق بیٹی کو بھی ہے اور بیٹے کو بھی ہے, اور اس میں عدل اور انصاف کرنے کا برابر حکم دیا گیا ہے. عدل, ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. وراثت میں کتنا عدل کرتے تھے. حضرت علی کا زمانہ تھا, حضرت امیر معاویہ کہاں کوفہ میں اس علاقے میں تھے. ایک وراثت کا مسئلہ آ گیا, سب پیچیدہ جو قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں, اور پیچیدہ اس طرح سے ہو گیا وہ کہ ایک شخص کا بچہ ہے, بیٹے ہیں, لیکن 3 بیٹے صحیح سالم ہیں. ایک بیٹا ایسا ہے جو نہ مکمل عورت ہے نہ مکمل مرد ہے. اللہ پیدا کر دے تو اللہ دنیا میں ایسے لوگوں کو بھی رکھا ہے کہ نہ وہ مکمل مرد ہوتے ہیں نہ مکمل عورت ہوتے ہیں. اب جب وراثت میں یہاں بات آئی تقسیم کرنے کا, تو بھائیوں نے کہا کہ یہ عورت ہے, مطلب یہ ہے کہ عورت ہے تو اس کو کیا کرنا, ایک حصہ دینا. اس نے کہا کہ میں عورت نہیں ہوں, میں مرد ہوں, ہم کو 2 حصہ چاہیے. جھگڑا ہو گیا نا. اب نہ وہ مکمل عورت ہے نہ مکمل مرد ہے, دونوں کیفیت میں ان کی زندگی ہے. اختلاف یہاں تک پہنچ گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لوگ آئے. حضرت علی قرآن پر غور کیے تو کہیں یہ مسئلہ نہیں, حدیث پر غور کیے, نبی کے زمانے میں کوئی فیصلہ ایسا نہیں, کیا کرے, سمجھ میں بات نہیں آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. تو فوراً آپ نے کیا کیا, ایک شاگرد کو گھوڑا دیا اور ان کو وہاں بھیجا کوفہ, جاؤ یہ مسئلہ کسی نہیں. حضرت امیر معاویہ کے مسئلے ساتھ آیا, ان کے ہاں یہ مسئلہ آیا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں بات نہیں آئی کہ اب میں کیا کروں. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک شاگرد کو تیار کیا, گھوڑا دیا, اور کوفہ سے کہاں بھیجا, مدینہ بھیجا, کیونکہ حضرت علی کا علم فقاہت بہت بڑی چیز. لہذا وہ شاگرد آیا, آنے کے بعد میں حضرت علی کے پاس میں مسئلہ رکھا کہ ایسا ایسا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت انصاف, وراثت بتا رہا ہوں, ہے تو دے دو اللہ دے گا, محروم نہ کرو, حق دے دو اللہ دے گا, اور یہ نیت کر کے دو اللہ تیرے حکم کے مطابق کر رہا ہوں, تو ہی روزی میں برکت دے. آئے وہ دیکھے پڑھے تو انہوں نے لکھا کہ اگر یہ مرد اور عورت دونوں کے دعوے دار ہے تو دیکھو کہ پیشاب کس راستے سے آ رہا ہے. اگر پیشاب مرد کے راستے سے ہے تو یہ حکم مرد کا 2 حصہ دینا پڑے گا, اور اگر پیشاب عورت کے راستے سے ہے تو حصہ اس کو عورت کا دینا پڑے گا. شاگرد لیا فوراً جواب اور بھاگا گھوڑے سے.
علم کی اہمیت سمجھیے. دیکھیے ایک مسئلے کو کہاں کوفہ اور کہاں مدینہ. آج علماء خدمت کر رہے ہیں، قدر کر لیجیے، کل کوئی مسئلہ بھی بتانے والا نہیں ہوگا. یہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں حضرت امیر معاویہ کو پرچی دیے، خوش ہو گئے. واہ، اب تو میں جمعہ میں بتا دوں گا. لہذا جمعہ کے خطبے کے وقت میں پوچھنے والا نے پوچھا تھا، امیر معاویہ یہ میرے ساتھ پریشانی ہے. پرچی آئی، یہ بھی خوش ہو گئے. اب خطبے شروع ہوئے تو پھر وہ شخص نے کھڑا ہوا، امیر معاویہ میرا مسئلہ. کہا کہ ہاں تیرے مسئلے کے یہ جواب کہاں سے؟ مدینہ طیبہ سے حضرت علی بھیجے ہیں. تو اس میں ایک آدمی کھڑا ہو کر کے کہا کہ اگر دونوں راستے سے پیشاب آئے تو قدرت کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے. حضرت امیر معاویہ بولے کہ پھر مجھے بھیجنا پڑے گا مدینہ. پھر شاگرد کو گھوڑا دے کر کے پھر بھیجے، جاؤ حضرت علی سے پھر پوچھو. اللہ اکبر. ہم لوگ تو یہیں بتا دیتے ہیں تا سے طلاق دیا ہے یا تا سے دیا ہے. آج کا مفتی ایسی جواب. اب طلاق دینے والا کہتا ہے نہیں میں تو تا ہی سے دیا ہوں. تو نہیں، طلاق نہیں ہوا، طلاق تو سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ ہیرا پھیری دین میں کرنے والے سب کھڑے ہیں، مفتیان کرام ایسے لوگ ہیں مسئلے بتانے کے لیے. حضرت علی کی خدمت میں آئے، وہ کہا کہ یہ مسئلہ پھر آ گیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر پرچی پہ لکھے، دونوں کے پیشاب ایک برتن میں جمع کرو، دونوں راستے کے پیشاب. جو پیشاب زیادہ ہو اس کا حکم. اگر مرد کے راستے سے پیشاب زیادہ تو یہ مرد، عورت کے راستے سے پیشاب زیادہ تو یہ عورت کا حصہ. یہ جب بتائے پھر یہ سفر کیے اور جا کر کے دیے. تو دوسرے جمعے میں ہم لوگ کہتے ہیں حضرت بتا دو نے، آج ہی بتا دو نے. ارے بھائی ہم لوگ بھی موقع دو، کتاب دیکھیں گے، کچھ دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، تبھی کوئی مسئلہ بتائے گا. زور نہ دیجیے علماء پر، نہیں ابھی بتا دیجیے.